ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ وہ موضوعات جس کی کہیں اور گونج نہ ہو، اس کی گونج آپ کو پروگرام روپیہ پیسہ میں سنائی دے گی، کیونکہ ملک کی معیشت کے لیے جو بھی بہتر ہو وہ موضوع کا انتخاب ہم کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا ایک وقت میں پاکستان کی ایکسپورٹس میں دوسرا سب سے نمایاں سیکٹر لیدر سیکٹر تصور کیا جاتا تھا، لیکن ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ لیدر سیکٹر نے اکانومی کے اندر کنٹریبیوشن تو ضرور رکھی، لیکن اس کے اوپر توجہ کم ہوتی چلی گئی۔ ہم نے اس سلسلے کے اندر پہلے بھی پروگرام کیا تھا اور کوشش یہ کی تھی کہ ہم اس متعلق جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے ہم پاکستان کی لیدر ایکسپورٹس کو بوسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ انفارچونیٹلی آپ کو ایک عجیب و غریب یہ بات بتاؤں گا کہ اب یہ بھی ٹریڈیشنل کی کیٹیگری میں نہیں آتی، میں اسے بھی نان ٹریڈیشنل میں ہی کاؤنٹ کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس میں بہت جدت آ چکی ہے، اس میں اب بہت نیا پن آ چکا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اس کی جو آپ کہیں انوویشن کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ تو اب پاکستان کو بھی اپنے آپ کو گیئر اپ کرنا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے پرابلمز کو ڈسکس کیا تھا، لیکن آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے پاکستان کی لیدر ایکسپورٹس کو بوسٹ کرنے کے لیے۔ اس سلسلے میں ہم نے دعوت دی ہے جناب فاروق احمد صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان لیدر گارمنٹس مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے۔ سر، ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں۔ تھینک یو علی بھائی، تھینک یو۔ دوبارہ آپ کے ساتھ بڑی خوشی ہوئی دوبارہ پروگرام میں آنے کی۔ فاروق صاحب، اب بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو دوبارہ آتے رہیں گے جب تک کہ پاکستان کی لیدر ایکسپورٹس بوسٹ نہیں ہوں گی، اور آپ کے علاوہ اور بھی لیدر سیکٹر کے لوگ آئیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان نیڈز اے روڈ میپ فار بوسٹنگ لیدر ایکسپورٹس، اور میں نے کہا، جیسے مجھے نہیں پتا آپ میرے سے متفق ہیں کہ نہیں، دنیا میں جدت آ چکی، ورائٹی بڑھ گئی، ڈائیورسیفیکیشن بڑھ گئی۔ اب میں لیدر کو پاکستان کے لیے بھی ایک ٹریڈیشنل ایکسپورٹ نہیں کہوں گا، اس کو اسپیسیفکلی ٹریٹ کرنا پڑے گا ایز اے سیپریٹ سیکٹر۔ میرا ایسا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں علی۔ اس کو لیدر ویسے تو ہے ہی سیپریٹ ایکسپورٹ ہے ہی لیدر کی، اور آپ کو جیسے لاسٹ ٹائم بھی میں نے بتایا تھا کہ اٹس سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری ان پاکستان، تو اس کو سیپریٹ ہی ہے اور سیپریٹ ہی استعمال لیکن آپ کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے ایز اے سیکنڈ لارجسٹ لیکن انڈسٹری۔ اگین یہی بات کہ ٹریٹ تو یہاں کسی کو بھی نہیں کیا جا رہا، سوائے ٹیکسٹائل کے گورنمنٹ تو کسی کو ٹریٹ کر ہی نہیں رہی ایز اے انڈسٹری۔ تو گورنمنٹ کو ہر انڈسٹری کو، چاہے وہ ایس ایم ای ہو، چاہے وہ لارج ایکسپورٹرز ہوں، لارج انڈسٹریز ہو، اس کو ایز اے انڈسٹری ٹریٹ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی فیسلٹیز دینی ہوں گی تاکہ لیدر انڈسٹری ہماری بوسٹ کر سکے یا ایکسپورٹ انڈسٹری بوسٹ کر سکے۔ جی، بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا۔ اچھا، روڈ میپ کی جہاں تک بات کی، تو روڈ میپ کے اندر جب سب سے اہم بات ڈسکس کی جاتی ہے وہ ہے سب سے پہلے پالیسی۔ کیا پاکستان کی کوئی لیدر پالیسی ہے یا کہ نہیں؟ علی بھائی دیکھیں، پالیسی ہماری گورنمنٹ کی ایز سچ سٹیبلٹی پالیسی تو ہیں، لیکن پالیسی میں سٹیبلٹی نہیں ہے۔ جو پالیسیز بناتے ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ جب تک پالیسیز پہ عمل نہیں ہوگا، جب تک ہمارے ادارے اس کو ایتھنٹک طریقے سے چلائیں گے نہیں، اور ایکسپورٹ کو ایز اے ایکسپورٹ اور کاروبار کو ایز اے کاروبار اور بزنس مین کو ایز اے بزنس مین ٹریٹ نہیں کریں گے، ہم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ چیزیں لے کے چلنی چاہیے۔ اور دیکھیں، بزنس مین وہ ہے جو، میں لاسٹ ٹائم بھی کہہ رہا تھا کہ جو ملک میں انویسٹمنٹ لاتا ہے، انویسٹمنٹ لانے کے لیے آپ کو پالیسیز دینی ہوں گی، آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی کرنی ہوں گی، آپ کو اسٹیبلٹی گورنمنٹ میں لانی ہوگی، تاکہ دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے کہ اگر پالیسی بنتی ہے، دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اس کو ختم کر دیتی ہے۔ دیکھیں، پالیسیز وہ ہونی چاہیے کہ جو بن گئی تو اس کو، اگر وہ صحیح ہیں تو اس کو چلتے رہنا چاہیے، گورنمنٹ کوئی بھی آئے۔ جب تک اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہوگی تو اوبویسلی پالیسی کس کام کی؟ یہ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے کہ پالیسی میں کنٹینیوٹی کا ایلیمنٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل لیکن یہاں پر جہاں کنسسٹنسی کی ضرورت ہے وہاں کلیئرٹی کی بھی ضرورت ہے۔
میرا ایسا خیال ہے کہ گورنمنٹ اگر پالیسی بناتی ہے تو میرے خیال سے میکسیمم اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ضروری ہے، میرا ایسا خیال ہے۔ اگین علی بھائی دیکھیں، پالیسیز بزنس مین کے بغیر بن ہی نہیں سکتی، کیونکہ جو پرابلمز ان کو پتہ ہے، جو ان کو چیزیں پتہ ہے، وہ ایک عام آدمی کو، ایک عام پولیٹیشین کو جو نان بزنس مین ہے اس کو کیا پتہ ہے کہ بزنس مین کو کیا کیا پرابلمز ہے۔ جب بھی کوئی پالیسی بنے، بزنس مین اس میں اسٹیک ہولڈر مسٹ ہونا چاہیے، میری یہ رائے ہے۔ یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے پیش کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میری ایک اور رائے بھی ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ ایکسپرٹس جو ہیں ان کو بھی آپ ممبر بنائیں، میری ایسی رائے ہے، کیونکہ ہمارے یہاں پالیسی تو تیار ہو جاتی ہے، لیکن میرا ایسا خیال ہے کہ ہمارے بیوروکریٹس کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں جو بھی چیزیں آپ بتائیں گے، میں نے عموماً یہ دیکھا ہے بزنس مین میٹنگوں کے اندر اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کے منٹس لینے والا بیوروکریٹ بھی ان منٹس کو سمجھ نہیں پاتا، اور جیسے میں آپ کو بات کر رہا تھا کہ فائلوں کے اوپر کام چل جاتا ہے، وہ لکھ دیتے ہیں کہ جی آپ اپنے پروپوزلز ہمیں سبمٹ کرا دیں، پھر وہ فائل آتی ہے، پتہ نہیں اس کی انگریزی کسی کو سمجھ بھی آتی ہے نہیں آتی، وہ اسی کو فوٹو کاپی کرتے ہیں، ایک بیوروکریٹ اس کو اوور سائٹ کرتا ہے، اور پتہ لگتا ہے وہ پالیسی نکلنے کے بعد آپ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہم نے بات کی ہی نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی بات آ گئی۔ میں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے، آئی ڈونٹ نو۔ بالکل ایسا ہی ہے علی، کہ ہمارے یہاں اگین وہی بات ہے کہ فائلیں بنتی ہیں، پیپر ورک ہوتا ہے، اور وہ پیپر ورک فائلوں کے اندر دب جاتا ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ پالیسیز بنے، بزنس مین کو اس کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ پالیسی بنائیں اور اس پہ عمل درآمد کروائیں۔ یہ بڑا اہم ہے۔ اچھا، انٹریکشن کے لیے میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاؤں، ایک پرابلم جو میں نے کنفرنٹڈ دیکھی ہے کہ انڈسٹری کو سنگل ونڈو نہیں دیا جاتا ایون ان پالیسی میکنگ۔ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ کامرس منسٹری میں جاتے ہیں، جیسے آپ لوگ بھی جائیں گے اپنے ایشو لے کر، اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ سوری فاروق صاحب برا نہ مانیے گا، یہ ڈومین فائنانس منسٹری کی ہے۔ تو اب فاروق صاحب کہیں گے کہ 3 دن فیکٹری پھر میں نہیں جاؤں گا، میں بھی اسلام آباد کے اندر اب فائنانس والے کسی بندے سے ملوں گا، تو پھر آپ فائنانس والے سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کو کہتا ہے کہ برا نہ مانیے گا، اس کے لیے آپ کو منسٹر سے اپروول لانا ضروری ہے، تو آپ اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ میں نے جو دیکھا ہے بزنس مین بیچارے پریشان ہی ہوتے رہتے ہیں ان چیزوں میں۔ ایگزیکٹلی، ہمارے یہاں دیکھیں گورنمنٹ کہتی بہت ہے کہ ون ونڈو آپریشن، ون ونڈو آپریشن، ون ونڈو آپریشن جب تک چلائیں گے نہیں، جب تک اس کا سسٹم نہیں بنے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ دیکھیں آپ کی جو بھی کسی کی بھی پرابلم، ناٹ اونلی بزنس مین، دیکھیں پرابلمس ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ادارے جو ہیں وہ یہاں نہیں وہاں جائیں، یہاں نہیں وہاں جائیں، ونڈو ٹو ونڈو آپ کو ٹریول کرواتے رہتے ہیں۔ جی ہونا یہ چاہیے کہ کوئی بھی ہر چیز کا دیکھیں انٹرلنک کریں ان چیزوں کو، جیسے آج کل دیکھیں نادرا نے اپنا NIC انٹرلنک کر دیا، جی آپ کی یہ سب چیزیں تو پکڑی جاتی ہیں کہ آپ کے بینک میں کیا ہے، آپ کا یہ کہ اسی طرح ہر چیز کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ انڈسٹری کے جو میٹرز ہیں، جو ٹیکس کے میٹرز ہیں، جیسے میں آپ کو کوریا کی ایگزامپل دوں گا کہ وہاں لاسٹ ٹائم میں وہاں پہ تھا تو ایک چھوٹا سا ہمارا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جو میرے ساتھ بندہ تھا اس نے ڈاکٹر کو فون کیا کہ جی ایسے ایسے ہو گیا، یو ٹرسٹ می کہ ود ان میرے خیال میں 30 منٹ یا 20 منٹ اس کو کوئی 20 اداروں کے فون آ گئے کہ بھائی آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے انشورنس کروائی، آپ فلانی جگہ جائیں، گاڑی کی ریپیئرنگ یہاں سے ہوگی، آپ یہ ہوں گی۔ دیکھیں یہ ہے انٹرلنک سسٹم ہے کہ نا۔ چیز ایک کو اس نے فون کیا اور 10 اداروں کو آٹومیٹک پتہ چل گیا۔ ہمارے ہاں بھی جب تک اس طرح کا سسٹم نہیں بنے گا، اور ہو سکتا ہے بنا ہوا بھی ہو، آپ لیکن پیسے بنانا شروع کریں ہمارے ملک کے اندر، آپ پیسے کمانا شروع کریں، یقین کریں ہر ڈپارٹمنٹ کو پاکستان کے پتہ لگ جائے گا، آپ کے دفتر میں آ کے آپ کو تنگ کرے گا، سر میں سیسی والا ہوں، میں فلانا والا ہوں، میں سوشل ویلفیئر والا ہوں، میں جنریٹر والا ہوں، میں فلانے سے آیا ہوں، میں فلاں منسٹری سے آیا ہوں، یقین کریں آپ پریشان ہو جائیں گے۔ ہمارے ہاں یہ والا سسٹم بالکل صحیح ہے کہ آپ پیسے کمانا شروع کریں ناظرین، پھر آپ دیکھیں آپ کیسے لوگوں کی نظروں میں آئیں گے۔ لیکن اب میں ان کو ایک اچھی خبر بتانا چاہتا ہوں کہ سر SIFC اس میں انوالو ہو گئی ہے، تو ایسی امید لگائی جا سکتی ہے کہ اب آپ لوگوں کا کام بن جائے گا، کیونکہ SIFC والے جس کام میں آ جائیں پھر وہ اس میں کافی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اب وہ پتہ نہیں کیوں ہوتی ہیں لیکن ہو جاتی ہیں، کیونکہ آپ لوگ جاتے ہیں تو وہ بیوروکریٹ افسر بنتا ہے، لیکن جب SIFC والے جاتے ہیں تو پھر وہ خادم بن کے
ان کے کام آتا ہے. آپ سمجھ گئے نا, ہمارے ملک کے اندر کچھ اس طرح کے ہی معاملات ہیں. تو ابھی کے معاملات یہ ہیں کہ انہوں نے بھی اس معاملے میں بات شروع کر دی ہے, اینڈ آئی تھنک کہ ان کا بھی یہی ایکشن پلان, روڈ میپ, اس پہ ورکنگ کا زیادہ ارادہ ہے, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. مے بی آئی ایم رانگ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں علی کہ گورنمنٹ نے ابھی ایک بنایا SIFC کے نام سے, اور جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ گورنمنٹ بزنس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, بزنس کو کیسے گروم کیا جائے, اور جو انڈسٹریلسٹ کو پرابلمس ہیں وہ پرابلمس دور کی جائیں, جس میں کچھ بہت ساری کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو SIFC ایک وہ بنائی ہے انہوں نے, گورنمنٹ نے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ یہ اچھا کام ہوگا اور اچھا, یہاں پر میں بہتر اقدام ہے. ایک اور نقطہ اس میں شامل کرنا چاہوں گا. بات یہ کہ کیونکہ آپ تو گارمنٹس, لیدر گارمنٹس انڈسٹری کی بہت نمائندگی کر رہے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کے ہے نا اصل میں فیشن انڈسٹری کا بھی بڑا انوالومنٹ ہے, اور ویسٹرن فیشنز کو آپ لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے وہ گورے تو اپنی کیٹلاگ کے حساب سے ہی چل رہے ہوتے ہیں, اور وہ انٹرنیشنل ڈیزائنز کے حساب سے چل رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی تو آپ لوگوں کو اس حساب سے بھی بہت زیادہ سپورٹ بھی چاہیے, انفارمیشن بھی چاہیے. اور میرے خیال سے فیشن انڈسٹری پاکستان کے اندر تو خیر لیدر پہ کام کر ہی نہیں سکتی. ادھر تو گرمی اتنی پڑتی ہے پاکستان میں کہ کیا بولوں میں. لیکن ویسے دوسرے جو ٹھنڈے ممالک ہوتے ہیں وہ وہاں پر میرے خیال سے ان کے ساتھ لنکس پیدا کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. میرا ایسا خیال ہے, آئی ڈونٹ نو, مے بی آئی ایم رانگ. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں لیدر انڈسٹری جو ہے یہ بیسیکلی ہے ہی فیشن انڈسٹری. جو گارمنٹ ہمارا ہے اور جو شوز ہیں اور جو بھی چیزیں اس میں بنتی ہیں وہ فیشن سے ہی ریلیٹ. لیکن ان کا میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جتنے برانڈڈ کمپنیز ہیں وہ سورس کر رہے ہیں چائنا سے, جو لوگ جینرک ہیں وہ سورس کر رہے ہیں پاکستان سے, انڈیا سے یا اور ممالک سے. یہ کس حد تک صحیح ہے؟ انہوں نے کہا جتنے یہ فیشن برانڈز ہیں یہ چائنا سے چینل کرتے ہیں یا سورس کرتے ہیں. میں نے کہا آئی ڈونٹ نو وائی. چائنا علی بھائی دیکھیں دوسری چیزوں میں زیادہ ہے. لیدر انڈسٹری میں پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, اوبویسلی چائنا بھی ہے, لیکن چائنا آرٹیفیشل میں لیدر سے زیادہ بوم کر رہا ہے. چائنا کو آرٹیفیشل میں بڑی, میں کہتا ہوں, کامیابی ملی ہے. بہت اس نے بوم کیا ہے, اس میں بہت بوسٹ کیا ہے انڈسٹری کو. اور جو کہ دیکھیں آرٹیفیشل لیدر ہے یہ اتنا بہتر نہیں ہے فار ہیومن بینگ. سکن کے لیے, کیونکہ یہ کیمیکلائز ہوتا ہے, سکن کے لیے یہ اتنا پرابلم کر رہا ہے کہ آپ کچھ عرصے بعد یہ بہت سارے لوگوں کو لائک کینسر بھی ہونا شروع ہو گیا اس سے, کیونکہ اس میں کچھ کیمیکلز ایسے ہیں وائل کے فریکوینٹ یوز کی وجہ سے. جی بالکل. وائل کے چائنا اس کو بڑا ریکٹیفائی کر رہا اور بڑا اس پہ لے کے جا رہا ہے, لیکن اگین وہی کہ کیمیکلائز چیزیں کیمیکلائز ہوتی ہیں اور نیچرل ہوتا ہے. لیدر از اے نیچرل تھنگ. تو لیدر کو تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیدر کی اپنی ایک ویلیو, ٹھیک ہے ڈاؤن فال آ جاتے ہیں چیزوں میں, لیکن لیدر ہمیشہ ہے. جیسے اب یہ مارکیٹ سچویشن کیا ہے؟ واٹ از دا کرنٹ مارکیٹ سچویشن؟ کرنٹ مارکیٹ سچویشن یہ ہے کہ علی پچھلے 2 سال تو بہت بری رہی, لیکن لاسٹ 24 سے, اینڈ آف 24 سے لیدر انڈسٹری الحمدللہ بوم کچھ کیونکہ یہ ونٹر سے بہت ریلیٹڈ ہوتی ہے. لیدر دیکھیں یہ فیشن بزنس ہے, ونٹر سے بھی ہوتی ہے, لیکن یہ فیشن سے ریلیٹڈ ہے تو یہ چلتا ہے. ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ نہیں جی ونٹر آئے گا تو ہی یہ وہ ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا, اس میں کیونکہ ایک بہت بڑی کیٹیگری ایکسیسریز کی ہے اور پاکستان کی پینیٹریشن اتنی زیادہ نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو, مے بی دیٹس واٹ ویو ہرڈ دیٹ اگر آپ ٹیکسٹائل مصنوعات اٹھاتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے میڈ ان پاکستان, بٹ یو ول ریئرلی پک اپ اے گوچی بیگ اور اس پہ لکھا ہوا میڈ ان پاکستان. آئی ڈونٹ نو, میں ایسا سوچ رہا ہوں. ایسا نہیں ہو, ایسا بھی نہیں ہے. اچھا, لیکن بہت ساری چیزوں میں ہم لکھ رہے ہیں میڈ ان پاکستان, جیسے امریکہ میں مائیکل کور کے کچھ بنا رہے ہیں, کچھ دوسری چیزوں کے وچ از بنا رہے ہیں کام. جی پاکستان میں ہو رہا ہے وچ از میڈ ان پاکستان. اور اگین آپ کو بتاؤں کہ چیزیں پاکستان میں بہت اچھی بن رہی ہیں, لیکن پاکستان کا کیونکہ نام کچھ اس طرح تھا تو لوگ تھوڑا سا اس میں, جیسے پاکستان کا نام آتا چیزیں ڈاؤن ہو جاتی تھی. لیکن اب الحمدللہ, اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ یہ جو وار ہمارے ابھی انڈیا پاکستان کی ہوئی, اس سے یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے وار بینیفیشل ہوئی, بڑی کامیابی کی وہ ہوئی کہ ہم الحمدللہ اب دنیا کے نقشے میں اوپر آ رہے ہیں, چیزوں کو لیا جا رہا ہے, ہم سے پوچھا جا رہا ہے,
یہ میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں جب وہ چیزیں اچھی ہو جائیں گی تو بزنس آٹومیٹکلی ملک کا اچھا ہونا شروع ہو جائے گا, جو کہ ہو رہا ہے. اچھا چلیں پھر جنرل اکنامک انوائرمنٹ پہ بھی بات کر لیتے ہیں, جہاں آپ نے اس طرف آپ لے کر آئے. جنرل اکنامک انوائرمنٹ پاکستان کی, آپ نے جیسے بولا امیج وائز تو پاکستان کی بہتر ہوئی, لیکن بزنس مین کی بہت کنٹینشنز ہیں, اور ہم تاجر صنعت کاروں کے رہنماؤں کے بڑے بڑے بیانات بھی سن رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, جہاں وہ ملکی معاملات کے اوپر بھی گفتگو کر رہے ہیں, بجلی گھروں سے نجات حاصل کرنے کے متعلق بھی بات کر رہے ہیں. بالکل. لیکن ٹو بی ویری فرینک, دی اکانومی اٹ سیلف, دا انڈیکیٹرز نیڈ ٹو امپروو مچ مور. امپرومنٹ ہوئی ہے تو بہتر ہونے کی بہت گنجائش ہے, ایسا میرا خیال ہے. بالکل اکانومی میں بہتری آنی چاہیے. ہم ابھی جو امپروو بھی اگر ہوئی ہے تو یہ سمجھے کہ وہی جو آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کاغذوں میں, تو یہ کوئی ایز سچ ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ امپروو ہوئی ہے. وائل ہماری گروتھ ریٹ 3.3% بڑھا ہے, لیکن اگین وہی کہ اس کو تھوڑا سا ٹائم چاہیے, ٹائم لگے گا. آپ دیکھیں ہماری شیئر مارکیٹ بہت اوپر جا رہی ہے اب الحمدللہ, اور اکانومی بھی گروم کر رہی ہے, بزنس بھی گروم کر رہے ہیں. میں آپ ایز اے لیدر انڈسٹری سے وہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا بزنس الحمدللہ پہلے سے اچھا خاصا بڑا ہے, اور ملک کے حالات اچھے ہو رہے ہیں. اگر ایسی ہی پالیسیاں چلتی رہیں, ایسی ہی پالیسیاں بنتی رہیں, اسی طرح گورنمنٹ کو ٹائم ملا, تو آئی تھنک پاکستان کو اوپر جانے سے کوئی نہیں. جیسے آپ دیکھیں 80s سے پہلے پاکستان, اوبویسلی ہم ہی لوگ تھے, ہم ہی پاکستان تھے, ہمارے ہی یہی ادارے تھے جو کرتے تھے. لیکن اس کے بعد سے جیسے جیسے ٹائم آتا گیا, ہم نیچے ڈاؤن فال ہوتے گئے, ہمارا امیج بھی گرا, ہمارا سب کچھ ہوا. لیکن الحمدللہ اب وقت آ گیا ہے. میں تو اللہ تعالیٰ سے بڑا پر امید ہوں, بہت مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اب وہ وقت اگین پاکستان پہ آ رہا ہے کہ جب ہم ترقی کی راہ پہ گامزن ہوں گے, اور ہو رہے ہیں. لیکن کچھ بریکٹ انڈیکیٹرز ایسے ہیں جو کہ اس وقت اوور آل اکانومی کو امپیکٹ کر رہے ہیں. اس میں ظاہری بات ہے انفلیشن بھی شامل ہے. جنرل انفلیشن نمبرز تو کیا ہیں, میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہتا, لیکن آئی تھنک فوڈ انفلیشن نمبرز سیلاب کے بعد متاثر ہوں گے. تو میرا ایسا خیال ہے کہ انفلیشن کی وجہ سے اور اکنامک انڈیکیٹرز امپیکٹ ہوں گے. مہنگائی کی وجہ سے آپ لوگوں کا کاروبار میں متاثر ہوگا, عام آدمی کی زندگی بھی متاثر ہوگی. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں مہنگائی تو علی بھائی ہونی ہے. یہ گورنمنٹ کی جو اس وقت حالات ہیں, جو ہمارے وہ ریٹ ہیں, دیکھیں اگین ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہی بات کی تھی, میں پھر دوبارہ یہ دہرا رہا ہوں کہ گورنمنٹ جب تک یہ جو ہمارے آپ سمجھ رہے ہیں جو اخراجات ہیں گورنمنٹ اداروں کے, جو گاڑیاں دی ہوئی ہیں, جو ایک عام سا افسر ہوتا ہے اس کو آپ لینڈ کروزر دے دیتے ہیں اور اس کو پیٹرول بھی دے دیتے ہیں. آپ دیکھیں ایک مزدور ہمارے پاس جو اس وقت 35,000 سے 40,000 روپیہ پر منتھ لے رہا ہے, وہ اپنا بجلی کا بل آپ خود سے دے رہا ہے, ڈاکٹر کی فیس اپنے پاس سے دے رہا ہے, اپنے گھر کے خرچے اٹھا رہا ہے, رینٹ پہ رہتا ہے بیچارہ, رینٹ دے رہا ہے. اور ایک گورنمنٹ کا آدمی جو لاکھوں روپیہ تنخواہ لے رہا ہے, جس کو ہر چیز مل رہی ہے, اس کے بعد اس کو پیٹرول بھی مل رہا ہے, اس کے بجلی کے بل بھی فری ہیں, اس کا ٹیلی فون بھی فری ہے, اس کا ٹی اے ڈی بھی فری ہے, اس کو سال میں اتنے وزٹ بھی. دیکھیں ہمارے یہ اخراجات جو جب تک کم نہیں کریں گی گورنمنٹ اس پہ کوئی پالیسی نہیں بنائے گی, تو ہم اتنی جلدی ترقی نہیں کر پائیں گے. کریں گے انشاءاللہ, ترقی تو ہونی ہے, لیکن تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. اگر یہ چیزیں گورنمنٹ پالیسی بنا لے, یہ اپنا بجٹ کم کر لے, اپنے یہ بجٹ کو نیچے لائے, تو الحمدللہ ہماری اکانومی میں کہتا ہوں بہت لانگ ٹرم میں نہیں, بہت شارٹ ٹرم میں بہتر ہو جائے گی. یہ بڑا اہم بات آپ نے میرے خیال سے کی ہے اس حساب سے. اور میرے خیال سے یہاں پر ایک اور چیز بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا پیس فاسٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر فائنینس فیسلٹی دینا بہت ضروری ہے. آئی ڈونٹ نو ان لوگوں کو فائنینس کی کتنی ضرورت پڑتی ہے, آئی ڈونٹ نو ان کی کیش ہیوی انڈسٹری, کیونکہ ٹو بی ویری فرینک میں آپ سے فاروق صاحب یہ اوپنلی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی آپ کی انڈسٹری کو ایکسپلور ہی نہیں کیا. اگر میں آج آپ سے پوچھوں نا, تو شوگر والوں نے اپنے دور میں جب ملیں لگانی تھیں, انہوں نے آ کے ٹی وی پہ میڈیا پہ آ کے اپنی پوری پروجیکشن کر کے اپنے سارے کام کروائے, آپ کو پتہ ہے. ٹیکسٹائل والے بھی جب بھی چاہتے ہیں بہت زیادہ اپنی پروجیکشن کرتے ہیں, اپنے سارے معاملات کیونکہ وہ انرجی انٹینسیو ہیں وہ سارے کروا لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں لیدر انڈسٹری والے لوگوں کا سچ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمیں پتہ ہی نہیں ڈائنامک, ہم نے کبھی پوچھا ہی نہیں. اس میں غلطی ہماری بھی ہے اور کچھ غلطی
لیدر انڈسٹری کی بھی ہے، برا نہ ماننا، لیدر کیونکہ آپ لوگ بھی ذرا شور مچائیں، ہلا تو لوگ ہل جائیں بھائی، ہاں بھائی یہ کوئی انہوں نے شور مچایا ہوا ہے. علی بھائی ہم شریف لوگ ہیں، ہم تنگ کرنے والے نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم خاموشی سے کام کرتے رہے اور اس ملک کے لیے ترقی کے وہ کام کریں جو یہ ملک اوپر اٹھ سکے. تو شور اس لیے نہیں مچاتے کہ جو شور مچاتے ہیں ان کو کیا مل گیا اور ہمیں کیا مل جانا ہے. تو ہم محنت کرنے والے لوگ ہیں، الحمدللہ محنت کر رہے ہیں اور اس سیکٹر کو دیکھیں آج تک بچایا. وائل کہ آپ ہی نے جیسے ابھی کوٹ کیا کہ جی اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم نے کوئی انڈسٹری ڈائنامک اسٹڈی نہیں کی نا. میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، اگر مجھے آج کوئی آف دا کف پوچھ لے تو میں اس کو مے بی ایک ٹیکسٹائل فرام اے فائنینشیل ایسپیکٹ، ایک ٹیکسٹائل انڈسٹری کے چیلنجز پرابلمز بتا سکتا ہوں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے یہ ایشوز ہیں، چیلنجز ہیں، پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے، مجھ سے کوئی پوچھے ان کا فائنینسنگ پرابلم کیا، وہ لوگ 10 دفعہ آتے ہیں ایپٹوما والے، ٹائم دیتے ہوئے بولتے ہیں جی ہم انرجی کے اوپر ورک کرنا چاہتے ہیں. ہم یقین کریں اتنا پاور پلانٹ والے انرجی کے بارے میں نہیں سوچتے جتنا ٹیکسٹائل والے. یہ دیکھا ہم نے، یہ نوٹ کیا ہوگا آپ نے. اب مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی انڈسٹری لیبر انٹینسیو ہے، کیپٹل انٹینسیو ہے، کیا ان کا ایشو کیا ہے، مجھے نہیں پتا. مجھے آپ پوچھیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کے کیمیکلز کا چیلنج شاید ٹیکسٹائل کے کیمیکل سے زیادہ کہ نہیں. کہ جب گورنمنٹ نے امپورٹ بند کی تو پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا پرابلم فیس کرنی پڑی، آپ لوگوں کے ٹیننگ کیمیکلز آ سکے نہیں آ سکے، مجھے نہیں پتا. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں، نہ ہم نے پوچھا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ لاسٹ جو 2-3 سال گئے ہیں ہمیں اتنی پرابلمس تھی اس کی کہ ہمارے کیمیکل نہیں آ پا رہے تھے. ہم ایل سیز نہیں کھول رہے تھے گورنمنٹ کے پاس کیونکہ ڈالرز نہیں تھے، تو ہم بینک ایل سی نہیں کھول رہے تھے. ہمارے پیسے ہوتے ہوئے ہم ایل سی نہیں کھلوا پا رہے تھے. تو یہ چیلنجز تو آئے. دیکھیں یہ بھی آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ نمبر 1 پاکستان کو یہ چاہیے، گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ جیسے دیکھیں انڈیا نے ایک ترقی کی، انڈیا کا آج کیمیکل اپنا مینوفیکچرنگ ہے. ہم آج بھی کیمیکل امپورٹ بیس ہیں. ہم آج بھی ایک چھوٹی سی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے بات کی، انڈیا سے بھی لوگ کیمیکل منگواتے ہیں، اس کا انڈیا سے بھی منگوا رہے تھے. یس یو آر رائٹ. ہم تھوڑی دیر پہلے آپ نے ایک بات کی تھی ایکسیسریز. دیکھیں ایکسیسریز، یہ بٹن، زپس، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمارے گارمنٹس کے لیے ضروری ہیں. یہ تک تو ہمارے یہاں بن نہیں رہی. یہ بھی ہم چائنا، کوالٹی کی نہیں بن رہی، اس کوالٹی یہ بھی ہم چائنا سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی انڈسٹری، گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ ایس ایم ایز کو، بزنس مین کو فیسیلیٹیٹ کرے، فیسیلیٹیز دے، فائنینس کرے. بینکس کہ آپ کو باہر کے وینڈر سے نہ منگوانا پڑے، آپ لوکلی خرید سکیں. یہاں پہ انڈسٹری لگائیں. دیکھیں آج جیسے میں جو مجھے پرابلم فیس ہوئی، میں ایک چھوٹی سی آپ کو اپنا واقعہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس لاسٹ ایئر بیگس کا آرڈر آیا مائیکل کور کا. اب مائیکل کور کے سیمپل بنانے کے لیے ہمارے پاکستان میں اس کی جو ایکسیسریز تھی، جو اس میں بٹن لگنے تھے، جو زپس لگنی تھی، جو بکل لگنے تھے، وہی نہیں تھے. اب وہ اگر 2 سیمپل بنانے ہیں تو وہ 2 کے لیے مجھے چائنا کا رابطہ کرنا پڑا، چائنا سے منگوائے، ڈی ایچ ایل کا الگ خرچہ. اب وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جی میں سمجھ گیا. یہ چھوٹی سی چیز منگوانے کے لیے جو کہ مجھے یہاں میری کاسٹ آنی تھی لیٹ سے 10,000، وہ میری کاسٹ ڈی ایچ ایل اور یہ سب کچھ ملا کے وہ آ گئی 20,000 ایک سیمپل کے لیے. تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں یہ اگر پاکستان، جو بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کے برانڈز ہوتے ہیں نا، یہ اسپیکس کے اوپر جاتے ہیں، ان کے بڑے لکھا ہوا ہوتا ہے باریکی سے کہ یہ چیز چاہیے، تو ان کی مارکیٹ سے جا کے چیز نہیں خریدی جا سکتی. اس سے تو آپ یوں نہیں ہو سکتے یہ، کیونکہ اوبویسلی برانڈس ہیں تو برانڈس تو آپ کو پتا ہے ان کی چیکنگ اور ان کا یہ سب کچھ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے 2 سیمپل دیے ہوں گے تو ان کو 50 پیس بنانے پڑیں گے، اس میں سے 2 بیسٹ نکالے ہوں گے، وہ بھیجے ہوں گے. سمتھنگ لائک دیٹ. بالکل ایسے بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمیں گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ کیمیکل انڈسٹری، ایکسیسریز اور جو دوسری چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز ہیں، جیسے ابھی آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کی ہمارے یہاں پاکستان میں بہت مینوفیکچرنگ یونٹ آ رہے ہیں، کوریا آ گیا، چائنا آ گیا. یہ اس طرح اس کو بھی کرنا چاہیے. کیمیکل انڈسٹری والوں کو یہاں لوگوں کو کہنا چاہیے، بزنس مین کو، کہ بھائی آپ کیمیکل کی انڈسٹری لگائیں، ہم آپ کو یہ پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ کو کیا چاہیے؟ ہم سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ہمیں بولے کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کو جگہ چاہیے، ہم دیتے ہیں. بڑی اہم بات آپ نے بتائی ہے. دیکھیں ان چیزوں سے ہی نکل کے چیزیں سامنے آتی ہیں. بات یہ کہ فاروق احمد صاحب، ایشوز ہم جو ڈسکس کرنا شروع کیے ہیں، اور مجھے بھی اچھا لگا ہے کہ ٹیکسٹائل کے ایشوز کو ہم ڈسکس کریں. جیسے آپ نے ایک چھوٹی سی بات بتائی
لیکن اب سمجھنے والا اس سے سمجھ جائے گا کہ پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں کتنی انڈسٹریز کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. ایک انڈسٹری کتنی انڈسٹریز کو چلاتی ہے. اب اگر آپ لوگوں کی انڈسٹری کی وجہ سے کسی بٹن والے کا کام بھی چل پڑے تو کتنا اچھا ہو. اب یہ گورنمنٹ نے انسینٹیوائز کرنا ہے کہ اس طرح کی ایس ایم ایز انڈسٹریز کے ساتھ لگ جائیں. اب کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ توجہ نہیں دے گی, دیکھیں باہر کے ممالک میں یہ ہے کہ انٹرپرائز کو پروموٹ کرنا, انٹرپرائز کو ہیلپ کرنا. جیسے آپ کسی بھی باہر کے ملک میں چلے جائیں تو وہاں پہ انٹرپرائزز سے آئیڈیاز مانگے جاتے ہیں کہ بھئی فاروق احمد صاحب آپ بیٹھے ہیں, آپ بتائیں آپ کو کیا پرابلم ہے. وہاں ایز آف ڈوئنگ بزنس اسی کو تو کہتے ہیں کہ یہ کام کروانے کے لیے جا رہے ہیں, وہ رکھنا رکاوٹ ڈالنے کے بجائے 10 چیزیں پوچھے, سر بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اور یقین کریں میں نے ایسے ملک دیکھے ہیں جہاں پر اس طرح کا ماحول ہے, اور وہاں پر میں آپ کو آج کی تاریخ میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے بلینز آف ڈالرز وہاں جا رہے ہیں. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں, اب چاہیں تو میں آپ کو بتا دوں ملک نام, لیکن میں نے سنا ہے ہمارے ایک وزیر نے اس ملک کا نام بھی لے دیا. ہاں بالکل ٹھیک ہے, ادھر ایگریکلچر فلرش کرتی ہے اور ہمارے لوگ اٹھ کے وہاں جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں ایسی ایسی انڈسٹری لگا رہے ہیں زیتون کے تیل کی جو کبھی کسی نے سنی نہیں ہے پاکستان میں. یہاں ہم نہیں کر پائے اتنے زیتون کے درختوں کے ساتھ. میں ایک مثال دے رہا ہوں, انڈسٹری تو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن آئی ایم شیور اسی طرح یہ ہائٹس کا, سکنس کا یہ بھی بزنس ہے, یہ بھی ایک سمندر ہے. میں آپ کو بتاؤں میں نے بہت سارے آپ جیسے بزنس مینوں سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا یہ بزنس ایسا ہے کہ بالکل انفارمل سیکٹر میں آپریٹ کر رہا ہے. سر انفارمل سیکٹر میں آپریٹ کرتے ہوئے بھی بہت سارے وینڈرز ہیں آپ کے, ان کو کس طرح سٹریم لائن کیا جائے یہ بھی تو بتائیں آپ. علی یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک چھوٹی انڈسٹری ہے یا وہ بڑی انڈسٹری ہے, اس کے ساتھ سینکڑوں لوگ منسلک ہوتے ہیں, اس کے ساتھ بہت ساری, جیسے میں اپنی ایز اے لیدر انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, دیکھیں ہمارے ساتھ کیمیکل کی انڈسٹری منسلک, ہمارے پاس مینوفیکچرنگ انڈسٹری منسلک, ہمارے ساتھ ٹرمز والے, ہمارے پاس دھاگے والے, ہمارے ساتھ بٹنز والے, ہمارے ساتھ ہنرمند لوگ بہت سارے, ہنرمند لوگ, تو وہ تو ورکرز ہیں, ہاں ورکرز آپ کے ہنرمند ہیں, وہ تو آلریڈی وہ تو اوبویسلی ہیں ہی ہیں, لیکن وہ تو چلیں ہماری اس میں پریمیسز میں کام کرتے ہیں. دوسری انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ کس طرح یہ چین ایک چل جاتی ہے. ایک انڈسٹری ایک گھر کو نہیں پال لی ہوتی, اس کے ساتھ ہزاروں لوگ, ہم جو کہتے ہیں ہزاروں لوگ پال رہے ہیں, وہ اس طرح چلتے ہیں کہ کڑی سے کڑی ملتی جاتی ہے. تو وہ سارے اسی طرح, اگین ہم تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, میں بات کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ دیکھیں ایک طرف گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی بزنس بڑے, ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, دوسری طرف کچھ نہیں ہو رہا. گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ بزنس مین کو بلائے, ان کو جو ہم بات کر رہے تھے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے ہم سے, ہمیں بتائیں, ہمیں بزنس بڑھانے کے لیے, ہمیں ملک میں بزنس بڑھانا ہے, ہمیں جو ہمارے بے روزگار ہیں, جو یوتھ ہماری بے روزگار ہے, ان کو روزگار دینا ہے. روزگار کس سے ملے گا؟ انڈسٹری سے ملے گا. انڈسٹری کیسے لگے گی؟ گورنمنٹ سپورٹ کرے گی. گورنمنٹ اپنے اینڈ پہ بس باتیں اور بس باتیں. جی جی. تو یہ جب تک گورنمنٹ کو چاہیے کہ بزنس مین کے ساتھ مل کے ان کو سپورٹ کرے, ان کو نئی انڈسٹری کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کو بولے کہ بھائی ہم سے, جیسے دیکھیں باہر دنیا میں ہو رہا ہے, جیسے عرب کنٹریز دیکھے کر رہے ہیں. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. جیسے میں ایک عرب کنٹری میں گیا, انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ یہاں پہ انڈسٹری لگائیں, ہم 10 سال کے لیے بجلی کا ٹیرف ایسا بنا دیں گے کہ 10 سال کے لیے وہ ذرا بھی نہیں آپ کو اس میں اوپر نیچے ہوگا, ٹیکس یہ ہوگا ہمارا, یہ ہوگا, آپ ہمارے ملک میں آئیں. دیکھیں یہ لوگ وہ ہیں جو ہم کیا کرتے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئیں, لیکن وہ آنے کے بعد جو اس کے ساتھ حشر کرتے ہیں اور جو نئی انڈسٹری کھولنے کے لیے اس کے ساتھ وہ, آپ سمجھ رہے ہیں نا, تو بس وہ پھر اللہ ہی اللہ ہے. بڑا اہم نقطہ انہوں نے پیش کیا یہاں پہ کہ فورن انویسٹر کو بھی لانے کے لیے ہم موٹیویٹ تو کرتے ہیں, لیکن اس کے آنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, یہ ایک نقطہ انہوں نے اٹھا دیا. ان کا بہت شکر گزار ہوں, شو پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین, لیدر انڈسٹری کے بارے میں ہم نے سیریز شروع کی ہوئی ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر کچھ دنوں کے بعد لیدر انڈسٹریز پہ ضرور بات کریں. وی ویٹ فار یور میسیج آن فیس بک. علی ناصر, میں ٹیم کو جا دیجیے. اللہ حافظ.